مقبول زمین و آسمان علامہ عبدالوحید رکبانی ملتانی صاحب اسٹیج تے تشریف فرمان. میں چاہتا سا تقریر انہاں دی دیر نال کرائی جائے، لیکن یہ ساڈے ملک دے نے، ساڈے سارے مسلک دے محسن نے اور ساڈے بزرگ نے، مہربان نے، اللہ انہاں نوں سلامت رکھے. انہاں حکم فرمایا میں ہنے ہی کرنی تقریر، میں عرض کیتی لو جی ہنے ہی کرو. تے تشریف لے جناب خطیب پاکستان، خطیب لاسانی علامہ عبدالوحید رکبانی ملتانی. نعرہ تکبیر. پچھلے حضرات کی ذرا ہلو جلو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آستان عالیہ کرما والا شریف، آستان عالیہ صوفی جی سرکار علامہ عبدالوحید رکبانی ملتانی. حکم فرمایا میں ہنے ہی کرنی تقریر، میں عرض کیتی لو جی ہنے ہی کرو. تشریف لے جناب خطیب پاکستان، خطیب لاسانی علامہ عبدالوحید رکبانی ملتانی. نعرہ تکبیر. پچھلے حضرات کی ذرا ہلو جلو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آستان عالیہ کرما والا شریف، آستان عالیہ صوفی جی سرکار علامہ عبدالوحید رکبانی ملتانی. چلو آجا کہندے اتنے گھڑا کہندے اتنے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں میں طاقت دی ہے وہ ضرور پڑھے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ. لائق صد احترام ہم سب کے عظیم میزبان جناب صوفی سرکار صاحب حضرت شان والا جناب صوفی محمد امین صاحب مدد اللہ العالی، مہمان خصوصی فخر السعادات محترم و مکرم جناب سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی، اسٹیج پر بیٹھنے والے میرے معزز علماء کرام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نقیب محفل، خطیب ملت علامہ مولانا محمد امجد صاحب، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی پاکیزہ مجلس میں مجھے صراط مستقیم پر بولنا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سیدھے راستے پر چلو،
سیدھے راستے کو اپناؤ۔ آج آپ کی خدمت میں نے اس انداز سے بات کو پیش کرنا ہے، اگر آپ سبحان اللہ کہہ کر میرا ساتھ دے دیں گے تو میری بات میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ جو جوان بیٹھے ہیں ان سے امید کروں گا۔ مجھے گرمی کا احساس ہے، لیکن مجھے آپ کی جذبات ایمان کا بھی احساس ہے۔ جو جوان بیٹھے ہیں ذرا ایک دفعہ مجھے بتائیں کہ ہم سننے کے موڈ میں ہیں، ذرا آواز دیں سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز سے جواب دیجئے نا۔ یہ عام محفل نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کی محفل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی ہے یار، پکھے بند کرنا ہے، مہربانی سے نہیں ہو رہی، بڑا شور کر رہا ہے یار، اسپیکر کو زیادہ دیا بات۔ میرے پیارے بھائیوں، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ محفل خالصتاً مذہبی محفل ہے، روحانی محفل ہے۔ ہم اگر یہ فکرہ کہہ دیں سبحان اللہ کا ساتھ دے دیں کہ یہ صوفی سرکار کی محفل ہے، تھوڑی سی طاقت لگے گی۔ میرا جی چاہتا ہے آج میں تقریر ایسی کر جاؤں کہ جب آپ گھروں کو جائیں تو زمین کے ذرے بھی سلام کریں، لیکن تھوڑا سا آپ بھی موڈ بنائے نا۔ تاجدار مدینہ منبر پہ بیٹھے ہیں، مجمع صحابہ کرام کا ہے، سننے والے بلال ہیں اور سنانے والے آمنہ کے لال۔ پیارے بزرگوں اور بھائیوں، اسٹیج پر بیٹھنے والے معززین محترم، اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میرے فکرے میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ کائنات کا آخری ہادی منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے لوگوں، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی تو نہیں ہوں گے۔ میرے خیال میں طاقت کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ حضور بات بڑی مدنی ہے کہ فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی تو نہیں ہوں گے مگر نبیوں والے کام کر کے دکھائے۔ تمہیں کیا پتا جو خاموش بیٹھے ہو میں کیا کہتے ہوں؟ فرمایا کائنات کے ہادی نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی تو نہیں ہوں گے مگر نبیوں والے کام کر کے دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حد نگاہ تک جوان بیٹھے ہو، لیکن آپ کے نعرے نے مجھے مایوس کیا ہے۔ یا نبی یا نبی۔ پھر میں پڑھتا ہوں، آج دنیا، سائنس کی دنیا، آج کمپیوٹر کا دور ہے، آج دنیا ناز کر رہی ہے اپنی سائنس پر۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی توجہ کا مستحق بزرگوں، آج کی سائنس کہتی ہے ہم بڑی ترقی کر گئے، ہم مریض کے سینے میں پلاسٹر کا دل لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 1 منٹ یا 1.25 منٹ گفتگو کر لیتا ہے، سائنسدان بڑے خوش ہیں۔ آج ہالینڈ میں، آج امریکہ میں، آج برطانیہ میں سائنسدان ناز کر رہا ہے کہ ہم مریض کے سینے میں پلاسٹر کا دل لگا دیتے ہیں۔ ربانی ان بزرگان دین کے قدموں میں بیٹھ کر اعلان عام کرتا ہے، سائنس میں ناز کرنے والوں،
مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگانا یہ کمال نہیں ہے، قبر پہ جا کر پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا کمال ہے۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، چھوڑی اللہ جلال، جہاں جہاں نگاہ تک نبی کے عاشق بیٹھی ہو، یہ میں فکر اپنے گھر لے جانا۔ بڑا ناز، ہم مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگا دیتے۔ بھائی صاحب، اگر آپ بزرگان دین کے قدموں میں بیٹھیں، اگر آپ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگانا کمال نہیں ہے، قبر پہ جا کر پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا کمال ہے۔ اور یہ پیران پیر نے کیا، شہنشاہ بغداد نے کیا، تاریخ بغداد گواہ ہے، تاریخ بغداد کا ایک ایک لفظ گواہ ہے، لفظ کا ایک ایک حرف گواہ ہے، حرف کا ایک ایک نقطہ گواہ ہے، نقطے کی شد و مد گواہ ہے۔ پیران پیر اپنے منبر پہ بیٹھ کر نماز جمعہ کی تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے لوگوں میرا نبی شمس الضحیٰ ہے۔ میں فکر پھینکنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون قبول کرتا ہے۔ ہمارا نبی شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، قمر الہدا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، رحمت دو سرا ہے، حبیب خدا ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، زمین پہ محمد مصطفیٰ ہے، آسمانوں پہ احمد مجتبیٰ ہے۔ ایک آدمی اٹھا کہتا ہے باشکر عبدالقادر، بہت تعریف کی نبی، یہ بتا میں عیسائی ہوں، میرے نبی عیسیٰ پیغمبر مردے زندہ کر دی، تیرے نبی نے کون سا مردہ زندہ کیا؟ اتنی تعریف کر رہا ہے، جواب دے تیرے نبی نے کون سا مردہ زندہ کیا؟ پیران پیر کو جلا لایا۔ میں لگ پڑتا ہوں، دیکھتا ہوں کون مجھے حوصلہ دے سکتا ہے۔ پیران پیر کی جبین طریقت پر ولایت کا پسینہ آیا اور فرمایا او سن، میں نبی نہیں۔ جواب دے دے میرا پیارا بھائی، میں نبی نہیں، اسی نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ مجھے کسی قبر پہ لے جا، میں ابھی مردہ زندہ کر دوں گا۔ کچھ نمازی تھے جنہیں بڑی جلدی ہوتی ہے، مسجد کے اماموں پہ تنقید کرنا ان کے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا نماز پڑھاؤ، پیر صاحب نماز پڑھاؤ۔ آپ کو جلال آیا، آپ نے فرمایا خاموش رہو، دھرتی کی نبض ہمارے ہاتھ میں۔ خاموش رہو، دھرتی کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری اجازت کے بغیر سورج نہیں ہل سکتا۔ میری ملت کے جوانوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ منبر سے نیچے اترے، مقتدی ساتھ ہی قبرستان تھا۔ اس نے کہا اس قبر کو زندہ کر دے گا قبر والے کو؟ غور سے دیکھ کے پیران پیر نے فرمایا قوم کا میراثی ہے، مرے ہوئے 100 سال ہو گیا ہے، جواب دے ایسے اٹھے یا بین بجاتا ہے؟ میرے غوث نے مردہ زندہ کر دیا۔ نبی نہیں ہے لیکن نبیوں والے کام کر دکھائے۔
ابن شاہ صاحب، آج کمپیوٹر بڑے زور پر ہے، آج سائنس پورے عروج پر ہے، آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ان ستاروں میں بڑا سیارہ سورج ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے تمام سیاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا میرا بھائی، اے میرا جوان بھائی، ذرا اس سائنسدان کو جا کے کہہ دیا کرو کہ سورج ہے بڑا سیارہ، وہ جب آ جاتا ہے تو تمام سیاروں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جس کے انگلی کے اشارے سے سورج ہی پلٹ جائے؟ وہ کتنی طاقت والا ہے میرے پیارے بھائی۔ ہمارا نبی کائنات عالم کا نبی ہے، منبر پہ بیٹھ کے فرمایا اللہ ایک ہے۔ آئیے پچھلے سامعین، اگر آپ کو آپ کا ضمیر اجازت دے، آپ کا ایمان اجازت دے، تو میرے ساتھ مل کے ذرا اللہ کے نام پر تو سبحان اللہ کہہ دو، ذرا اور اونچی آواز سے۔ فرمایا اللہ ایک ہے۔ اللہ کی توحید کی بات سنائی ہے نہیں؟ میرے نبی نے اللہ کا پیغام دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ کن فیکون۔ رب کے سامنے دیر نہیں، خدا کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اب تمام نبیوں نے یہی کہا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی نے بھی کہا اللہ ایک ہے۔ اب دوستو ذرا توجہ کرو، نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا وہ ایک ہے؟ فرمایا مجھے جبریل امین بتا کے گیا۔ توجہ ہے نا میرا پیارا بچہ، آرام سے بیٹھ۔ اے میرا جوان بھائی، جبریل نے بتایا، نوح علیہ السلام نے آگے بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بڑا نازک فکر ادا کرنے والا ہوں، ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھ نوجوان۔ فرمایا یہ دیکھ، ابراہیم فرما رہے اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا۔ توجہ ہے نا جناب، میرا ساتھ دیں گے آپ بزرگوں، آپ میرا ساتھ دے سکیں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے جبریل نے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے جبریل نے بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے جبریل نے بتایا۔ مسجد نبی بن گئی، منبر نبوت بن گیا، نبی منبر پہ بیٹھ کے کہتے اللہ ایک ہے۔ صحابہ نے پوچھا جناب، تمام نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا تو فرمایا ہمیں جبرائیل نے بتایا۔ اب آپ فرما رہے ہیں اللہ ایک ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ جوان، آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی مسکرائے، فرمایا میرے صحابہ مجھے کون بتایا، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اب تورات بھی پڑھ لو، انجیل بھی پڑھ لو، زبور بھی پڑھ لو، تورات میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اے نبی تو کہہ دے، بلکہ کیا آیا؟ اے نبی تو یقین کر میں اللہ ایک ہوں۔ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ ابن مریم تو یقین کر میں اللہ ایک ہوں۔ یعنی پچھلی کتابوں میں نبیوں سے کہا یقین کرو میں اللہ ایک ہوں، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جو نہیں بول سکا وہ بھی بولے۔ جب باری آئی مدینے والے کی، جب باری آئی عرب کے جھومر کی، جب باری آئی عجم کے زیور کی، جب باری آئی ابر و شکو کے پیکر کی، جب باری آئی خدا کے پیغمبر کی، جب باری آئی کعبے کے کعبہ کی، تو نبی منبر میں بیٹھ گئے۔ فرمایا او لوگوں سن لو، اللہ کہہ رہا ہے ابھی تو کہہ دے،
پچھڑوں سے کہا تم یقین کرو، ہمارے نبی سے کہا محبوب تو کہہ دے، یا اللہ پچھلے نبیوں کو نہیں کہا تم کہہ دو، فرمایا پچھلوں نے دیکھا نہیں تھا، یہ جو مجھے دیکھ کے آیا ہے۔ اب میرے آقا منبر پہ جلوہ گر ہے، لوگوں مجھے کون بتائے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ آج کی مجلس میں شاہ صاحبان مجھے حوصلہ دیں گے تو میرے فکر میں طاقت آئے گی کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ فرمایا میں نے 32 مرتبہ دیکھا۔ توجہ ہے نا جناب عالی، غور فرما رہے ہیں جناب؟ 30 اور 2 32 مرتبہ دیکھا۔ صحابہ نے مزید اشتیاق ہوا کہ آپ نے جب اللہ کو دیکھا 32 مرتبہ تو پھر تو آپ کو یاد ہوگا، پھر تو آپ جانتے ہوں گے اللہ کیسا تھا۔ نبی مسکرائے۔ اگر میں ایک فکرہ کہہ دوں تو ذرا سبحان اللہ کہہ کے ساتھ دے دو گے؟ جب نبی مسکراتے تھے تو کائنات میں بہار آ جاتی تھی۔ نبی مسکرائے، میرے نبی فرماتے میں نے خدا کو 32 مرتبہ دیکھا۔ 30 اور 2 میں نے خدا کو 32 مرتبہ دیکھا، میں نے خدا کو 32 مرتبہ دیکھا۔ پھر میں پڑھتا ہوں، فرمایا میں نے 32 مرتبہ دیکھا۔ آگے آگے جتنے بیٹھے ہو ذرا حوصلہ دے دو یار۔ صحابہ میں اشتیاق پیدا ہوا، خدا کیسا تھا؟ تھوڑی سی جان، تھوڑی سی توجہ کر میرا بھائی۔ گرمی کی شدت میں تیرے ایمان کی شدت میں لا رہا حضور والا قلعہ شاہ صاحب علماء کرام جب نبی نے کہا 32 مرتبہ دیکھا، میرے بھائیو فرمایا وہ خدا کیسا تھا؟ فرمایا کوئی چیز اس کی مثال ہو تو تشبیہ دے کے بتاؤں کیسا تھا۔ وہ کسی کی مثال نہیں، وہ کسی کی مثال نہیں، وہ کسی کی مثیل نہیں۔ نوجوانوں بڑا نازک فکر کہہ رہا ہوں، صحابہ پھر اشتیاق ہوا جناب اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو کس کو دیکھیں؟ آپ نے تو خدا کو 32 مرتبہ دیکھ لیا، ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کس انداز سے دیکھیں؟ نوجوانوں، میری ملت کے جوانوں، پاکیزہ محفل میں آنے والے روشن ضمیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی میرا بھائی اس طرح مل کے منہ کر میرا دوست، پھر سو حضور والا بات ہو رہی تھی کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے خدا کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ آپ ذرا بول سکیں گے جناب عالی؟ آپ ذرا ساتھ دے سکیں گے؟ سبحان اللہ، بظاہر تو آپ جوان ہیں، دیکھو دل میں کتنی جوانی ہے۔ فرمایا 32 مرتبہ دیکھا، 30 اور 2 32۔ صحابہ میں اشتیاق ہوا خدا کیسا تھا؟ خدا کیسا تھا؟ فرمایا کوئی چیز اس کی مثل ہو تو تشبیہ کے دیکھ کے بتاؤں کہ ویسے ہی تھا۔ وہ بے مثل تھا، وہ بے مثال تھا۔ بڑا نازک فکرہ ہے لیکن اگر آپ توجہ کریں، فرمایا اگر خدا کو دیکھنا ہو تو پھر کیا کریں؟ میرے نبی مسکرائے۔ شاہ صاحب حضور والا سبحان اللہ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، کائنات کے حاجی نے فرمایا اور لوگوں کیا پوچھ رہے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا آقا سوال یہ ہے اگر خدا کو دیکھنا ہو کیا کروں یار، کمزور لوگ بیٹھے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر خدا کو دیکھنا ہو
اس کی حقانیت کو دیکھنا. میرا ہاتھ اپنا نہیں، میرا چہرہ اپنا نہیں، میرا فرمان اپنا نہیں. لوگوں میرا ہاتھ ید اللہ ہے، میرا چہرہ وجہ اللہ، میری زبان لسان اللہ، میرا حکم امر اللہ، میری شفقت رحمت اللہ. میں پھر پڑھتا ہوں. میرا ہاتھ ید اللہ، میرا چہرہ وجہ اللہ، میری زبان لسان اللہ، میرا حکم امر اللہ، میری شفقت رحمت اللہ، میرا قبلہ کعبۃ اللہ، میری کتاب کلام اللہ، میرا مشکرانہ نور اللہ، میرا دستور نظام اللہ، میرا سبق لا الہ الا اللہ، اور میرا سارا وجود محمد الرسول. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، مولانا عبدالوحید ربانی. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. آپ نے مجھے حوصلہ دیا، آپ نے میری عزت بڑھائی. اب نوجوانوں، ارشاد ہوا نبی خدا سے جدا نہیں، خدا نبی سے جدا نہیں. بڑا نازک فکرہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو لذت آ جائے گی. میرے پیارے بزرگوں، ذرا توجہ کرنا میرے دوست. یہ دیکھو، یہ دیکھو، میرا نبی، آپ کا نبی، رسولوں کا نبی، کائنات کا آخری ہادی بیٹھا ہوا ہے. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، نماز قضا ہو گئی، آپ نے نماز عصر پڑھی، ہم نے پڑھی نہیں. نوجوان، میرے پیارا بھائی، ذرا میری طرف غور کرو گے تو آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا. آپ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہو مبارک ہو. آپ خود نہیں آئے، آپ کو کوٹلے والوں نے بلایا ہے. آپ خود نہیں آئے، آپ کو کرما والے نے بلایا ہے. نوجوانوں، میرے نبی فرماتے ہیں علی کیا ہوا؟ عرض کی آپ نے اثر پڑھی، میں نے پڑھی نہیں. مسکرا کے کہا پھر نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ عرض کی داماد تیرا ہوں اور نماز قضا پڑھوں. ذرا قریب قریب والو، ذرا ساتھ کیا کروں، آگے بچے بٹھا دیے ہیں آپ نے کدھر جا. پھر سنو، پھر سنو، نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ داماد ہوں آپ کا اور نماز قضا پڑھوں. یہ دیکھو، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی. اے زمین و آسمان کے مالک، علی نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب میری شان یہ ہے، علی نماز قضا نہ پڑھے. فوراً جبرائیل امین آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ سلام دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ سلام دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے سورج اٹھانا میرا کام مگر اشارہ کرنا تو تیرا. اب نوجوانوں میری طرف دیکھیں، انگلِ نبوت اٹھی، زبان سے کچھ نہیں کہا کہ سورج واپس آ. انگلی کا اشارہ کیا. جب انگلی کا اشارہ کیا تو سورج واپس آئے. مکے والے حیران، مدینے والے حیران، یمن والے حیران، شام والے حیران، حجاز والے حیران. خوش آمدید، حضور والا شان آئے. میں آپ کی خدمت عالی میں پڑھ رہا ہوں، ساری دنیا عرب حیران، یہ سورج کس نے الٹایا؟ اگر آپ توجہ سے بیٹھے تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا خدا وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. میرا رب روزانہ
سورج نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو خدا ہے نکال دکھا مغرب سے۔ نمرود کو کہا، ابراہیم پیغمبر نے کہا۔ اب یہ باتیں تورات میں بھی تھی، اب یہ فکرہ انجیل میں بھی تھا، مکے کے یہودی بھی مانتے تھے، مدینے کے کافر بھی مانتے تھے۔ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو سورج مغرب سے الٹا دے یہ خدائی کام ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ پتہ چلا مسلمانوں کے نبی نے کیا۔ ہائے ہائے کاش! اللہ اکبر! یہ مسلمانوں کے نبی نے کیا۔ میری ملت کا جوان اپنے دامن میں محبت کا دھوتی لے جا۔ سب نے کہا مسلمانوں کے نبی نے کیا، صدیق کے آقا نے کیا، عمر کے پیغمبر نے کیا، عثمان کے رسول نے کیا، علی کے بھائی نے کیا۔ وہ کہہ گیا اچھا نہ مانا تو نبی نہ مانا۔ اب جب سورج کو الٹتے دیکھا تو مشورہ کہنے لگے بھئی یہ تو خدائی کام ہے، اب کیا کریں؟ تو سورج الٹا دیا۔ اب مشورے کرنے لگے۔ ابھی وہ مشورے کر ہی رہے تھے کہ رب کائنات نے کہا جبریل جلدی جاؤ اور سے کہہ دو کل انما انا بشر مثلکم۔ اے نبی خاموش رہے، ان سے ابھی کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ نوجوان اللہ تجھے اجر عطا فرمائے، تو نے مجھے حوصلہ دیا۔ ابھی وہ بن ڈل رہے، ابھی وہ مشورے کر رہے، یاری تو خدائی والا کام کہہ دیا۔ اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی جلدی بولو، فوراً کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بھی وہی ہے، میرا معبود بھی وہی ہے۔ حضور والا اگر آپ خصوصی نظر فرمائیں تو میرے فکر میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ جب کافروں کی بات آئی قل انما انا بشر مثلکم، میرا بھائی اس طرح نہیں بیٹھا جاتا۔ جو جس انداز کی میں تقریر کر رہا ہوں یہ انداز تجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اگر اللہ نے تجھے جوانی دی ہے تو اس جوانی کو سبحان اللہ میں پھر سوچ۔ میرا پیارا بھائی اللہ تجھے عزت دے گا، بخل نہ کر کے بیٹھ۔ کافروں کی باری آئی قل انما انا بشر مثلکم، اور جب صحابہ کا اجتماع ہوا نبی نے 7 دن کا مسلسل روزہ رکھا۔ کیا کروں میرا کمزور جوان؟ جب نبی نے 7 دن کا مسلسل روزہ رکھا صحابہ نے کہا ہم بھی رکھ دیں گے۔ دوسرے دن کمزور، تیسرے دن کمزور، میرے نبی نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ عرض کی آپ نے 7 دن کا مسلسل روزہ رکھا، ہم نے بھی رکھا۔ حضور کا چہرہ سرخ اور میں ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ مجھے رب کھلاتا بھی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کافروں سے بات کی تو کہا قل انما انا بشر مثلکم، عاشقوں سے بات کی تو ایکم مثلی۔ جھگڑنے والی بات کیا ہے؟ اگر ان میں سے بڑھنا چاہتے ہو تو پڑھتے رہو، اگر اولیاء اللہ کے دامن میں آنا چاہتے ہو تو بھاگنا پڑے گا، نبی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ آج ادب اور احترام کے نام کی چیز صرف انہی لوگوں کے پاس ہے، انہی لوگوں کے پاس ہے حضرت جو ان بزرگوں سے نسبت پیدا کرتے ہیں۔ حضور والا آج پاکستان کی دھرتی پر دنیا صراط مستقیم کی بات کر رہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں 2 لفظ، ایک ہے الہ اور ایک ہے اعلیٰ۔ شاہ صاحب آپ کی توجہ سے فکرے میں لذت پیدا ہو جائے گی۔
ایک ہے الہ، آپ میری بولی سمجھ رہے ہیں نوجوان؟ ایک الہ اور ایک اللہ۔ اب دیکھو آپ سٹیج کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ الہ، میں سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ اللہ۔ بالکل صحیح۔ فکرہ مشکل ہے مگر میں آسان کرنے لگا ہوں۔ آپ سٹیج کی طرف الہ، اوپر اللہ۔ اب میں قرآن مجید کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، ذرا دیکھنا کس انداز کی بات ہے، کس فکر کی بات ہے، کس سوچ کی بات ہے۔ فرمایا نوح الی صراط مستقیم۔ ذرا سبحان اللہ تو کہے، تھوڑا بول یار، گرمی ہے نا، زیادہ نہ بولنا۔ ابراہیم الی صراط مستقیم، اسماعیل الی صراط مستقیم، موسیٰ الی صراط مستقیم، عیسیٰ الی صراط مستقیم۔ شاہ جی آپ خصوصی توجہ، جب نبی کی بات آئی، ہمارے نبی، پھر الہ نہیں کہا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تمام نبی الہ، ہمارا نبی اعلیٰ۔ کیا مطلب؟ جہاں جہاں سے نبی گزرتے گئے صراط مستقیم کے نقش بنتے گئے، اسی صراط مستقیم پر جس نے عمل کیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، دریا تھا سمندر بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا جامع القرآن بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، بلال رنگ کا کالا تھا مگر رب کا پیارا بن گیا۔ پھر ان میں ادب پیدا ہوا، پھر ان میں احترام پیدا ہوا۔ بات طویل ہو جائے گی لیکن میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ بزرگان جی، مشایخ پاک کی اولاد جناب عباس حضور کے سگے چچا ہیں۔ ادب کی ایک مثال دے رہا ہوں، حضور کے سگے چچا ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، سلمان سلمان حضرت عباس جناب عباس حضور کے سکے چچا ہیں، قبلہ عالم پیرزادہ صاحبان۔ کسی نے پوچھا عباس عمر میں تم بڑے ہو یا رسول بڑے ہیں؟ کیا کروں؟ محفل بڑی پر رونق ہے، اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے رسمن تقریر ہو رہی ہے۔ یہ رسمن نہیں ہے، یہ عبادتاً ہے۔ ربانی کی تقریر سیاست کی تقریر نہیں ہے، عبادت کی تقریر ہے۔ اگر سبحان اللہ کہے گا تیرا اپنا فائدہ ہے، اگر سبحان اللہ نہیں کہے گا میرا گزارا ہو جائے گا، تو مقروض رہے گا۔ جناب عباس حضور کے سگے چچا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں عباس تو بڑا ہے یا محمد عربی بڑے ہیں؟ اب کوئی زبان خاموش نہ رہنا، گرمی کی شدت کا مجھے بھی احساس ہے لیکن ایمان کی شدت کا مجھے بھی احساس ہے۔ نوجوانوں زوردار فکرہ کہنا چاہتا ہوں، عباس آپ پڑھے ہیں یا محمد عربی پڑھے؟ حضور کے سگا چچا ہے، ذرا ادب کا تقاضا ہے۔ جناب عباس فرماتے ہیں بڑے تو محمد عربی ہیں، فرق اتنا ہے میں پہلے پیدا ہو گیا۔ کاش
आप में जान होती। मेरे दोस्त फरमाया बड़े तो हुई है पर कितना मैं पहले पैदा हो गया। दीन सारे के सारा अदब एहतराम है। जहां से मेरे गुफ्तगू का आगाज किया था कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो नबी तो नहीं होंगे मगर नबियों वाला काम करके दिखाए। अल्लामा साहब, अल्लामा मोहम्मद अमजद साहब बड़ा नाजुक फिक्रा है और ये फिक्रा हर आदमी हजम नहीं करेगा। किसी को बदअज़मी हो गई तो पता नहीं क्या क्या इस फिक्रे पे पत्तियां कसेगा, लेकिन मेरा क्या करेगा? अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। मेरा क्या करेगा? पीराने पीर गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दा जिंदा किया या नहीं? जरा जोर से तो बोल। हमारे गौस पीर बहावरत ज़करिया मुल्तानी हजरत सुभान अल्लाह, आप इतनी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत है। आप स्टेज पर जितने हजरात बैठे हैं मैं आपकी तवज्जो एक मजबूत कराना चाहता हूँ। वो ये है क्योंकि आप बुजुर्गान दीन हैं, हमारे कायदीन हैं। आज हर जगह ये लिखा आ रहा है डॉलर पर नाश करने वाले, रियाल पे नाश करने वाले आज दराहम और दीनार की पैदावार। आप जरा सुभान अल्लाह कहें, बुजुर्ग पानी पी लें। आज पाकिस्तान की धरती पर जो लोग औलिया अल्लाह के मुखालिफ हैं, जो इन महाफिल के मुखालिफ हैं, वो कहते हैं भाई कब्रों पे न जाया करो। यहाँ तक आजकल राइटरों ने लिखा है, रसाइल में लिखा हुआ आ रहा है कि जिस मस्जिद के साथ कब्र हो वहां नमाज नहीं होती। मैं इन बुजुर्गों के वसीले से आप तक एक बात पहुंचाना चाहता था। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मस्जिद हो रोजा न हो। जरा तो जोर से बोल ले अल्लाह के नाम पे। आज हजूर वाला साहब, हजरत पीर जिलानी साहब, हजूर वाला मुझे आपका नाम क्या नाम है? एसपी साहब ने अल्लाह वाकई महसूस हो रहा था कि कुछ है। सुभान अल्लाह। बाहर बड़ा एजाज है कि आप एसपी भी हैं, मुल्क में अमन कायम करने वाले लोग भी हैं। लेकिन मैं एक पता करना चाहता हूँ, और अगर आपकी सुभान अल्लाह की आवाज से मेरी आवाज में ताकत पैदा हो जाएगी। आज ये आला नीलाम कहा जा रहा है। मुहद्दिस आज़म साउंड मूवी एंड कैप हाउस अरशद मार्केट झंग बाजार वाले अब कादरी शॉपिंग सेंटर न्यू अनारकली डिगलसपुरा गली नंबर 11/12 अकब सुन्नी रिजवी मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म झंग बाजार फैसलाबाद की दुकान नंबर 17 में शिफ्ट हो गए हैं। अहबाब अब यहाँ तशरीफ लाएं। यहाँ से आप बेहतरीन इत्रियात, कैप, इमाम शरीफ, तस्बीहात और नामवर उलमा इकराम, नात खान, कुर्रा हजरात, कवालियाँ और आरफाना कलाम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर सकते हैं। और ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्म को USB में कन्वर्ट करने का बेहतरीन इंतजाम है। प्रोपराइटर कारी मोहम्मद नूर जमाल रिजवी। मोबाइल नंबर 03007656 नारा लगाना ताकि कारी साहब को पता लग जाए। मैंने तो पता लग गया कि तुसी है ते वड्डे कारी साहब भी तशरीफ लै आए पिंडाल के अंदर। इन्हां दी तिलावत तो फौरन बाद उन्हां दी तिलावत शुरू हो जाएगी। नारा लगाना है ताकि पता लग जाए कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। नारा तकबीर। अजय आवाज मेरे तक थोड़ी पहुंची तो बाहर किवें जानी है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गौसिया, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया करमावाला शरीफ,
سرکار آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان جناب قاری سرفراز احمد نعیمی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا الذين آمنوا وكانوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله.
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق وہ لطف زندگی پایا نہیں کہتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ بندے بہت زیادہ ہو گئے تسی بھی ذرا تھوڑے جے قریب قریب آؤ نا ذرا نیڑے نیڑے ہو ذرا اے پیچھے جگہ خالی رہن دے تاکہ جڑے بندے آنا ہو پیچھے بہن اگے نہ نیڑے نیڑے آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ صوفی جی سرکار آستانہ عالیہ صوفی جی سرکار حضور قبلہ صوفی محمد امین نقشبندی صاحب وسلم عليك يا حبيب الله سچے لال جے ملنتے قدر کریے سچے لال دے ملنتے قدر کریے جھوٹے موٹھے نگینے دی گل نہ کر سبحان اللہ جانا پال تے ولیاں دا لب دامن اوجڑ پہ سفینے دی گل نہ کر چاوے پلا سردار تے یاد رکھے
بے وضو مدینے دی گل نہ کر تے مرشد دا احسان میرے تے سار لوے مرتجا اے رکھوالا جان میرے دا ایسے لو سب لاجا کہ مرشدی دے دروازے اٹھتے محکم لائے چوکا کہ لمے لمے لا اور یار بنائے کہ بعض تمیلیاں لوکا کہ تو بیلی کے اور سب جگہ بیلی ان بیلی بھی بیلی کہ مرشد لال محمد بشار او مرشد لال محمد بشار اے بس دی پہ حویلے کہ سزا بہاری رب اسی پاگے کہ کدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائی ہومن فیض ہزاراں تائی کہ ہر بکھا پھل گاوے کہ سنگ دے ساتھی اور سزا بحالے یا اللہ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مخدوم اہل سنت، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب امجد اے بھی میرے استاد ہیں۔ اس واسطے کہ انہاں کو بھی میں بڑا کچھ لیا یہ جس مرد خدا کو کچھ لیا بے استاد ہوں گا میں ایک بڑے اجتماع چلان کرنا کہ یہ بھی میرے استاد ہیں۔ میں ذرا تو کھل فرمانے لگے بہادی گال کروں مرنی گال کو کروں کہ صدا بہاری رب اسی پاگے کدی خزانہ آوے اوہن فیض ہزاراں تائی کہ ہر پکھا پھل گاوے کہ صدا بہاری رب اسی باغے کہ ہر پکھا پھل گاوے۔ حضرت نے فرمایا 5 منٹ میں تے اتفاق کرنا میں نہیں چاہتا۔ ماشاءاللہ بڑی مہربانی وہ نہیں ملنے وہ تو ستے ہو میں نے کیا ہی نہیں میں تو آسرے لبدا تھا کوئی ساہ کٹان والا ملے نعرہ رسالت آستانہ عالیہ صوفی جی سرکار دروشی پڑھیے شبی احباب محبت صلاۃ و السلام علیکم یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروش پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تن میرا تن میرا اکھیاں ہووے تا میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا لکھ کروڑا ہزار انتہائی واجب القدر بدر المشایخ شمس المشایخ منبع رشد و ہدایت آفتاب سنیت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب صوفی جی محمد امین صاحب زیب سجادہ نشین حضرت صوفی جی سرکار خلیفہ مجاز حضرت کوٹلہ شریف تقسیم کار فیض حضرت کرمہ والا شریف قابل سات احترام علماء اہل سنت و مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پکا سچا سونا عقیدہ رکھنے والے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں میں حسب سابق روٹین کے الفاظ نہیں ہر ایک انسان دے اپنے اپنے دل دی کیفیت ہوندی اور دل دی آواز ہوندی میں اس آستان تے پہلے بھی عرض کیتا ہے نہ بطور مولوی آنا نہ بطور دنیا دار آنا نہ میں مولوی ہاں
علماء دا میں خادمہ، میں بطور خادمانہ، بطور غلامانہ، بطور شاعرانہ، اور یہ ہوئی طریقہ امام الاولیاء حضور محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ جو یہ ہوئی طریقہ ملا کہ اللہ دے ولی دے آستان تے بطور شاعر بطور غلام جاؤ گے تو کچھ مل جائے گا، وہ نگاہ کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا، رنگ جائے گا۔ بطور عالم جاؤ گے، بطور چودھری یا دنیا دار جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، معاشوائے کے دور آگ پر تباہ ہو جائے گا۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سوال عمری پڑھو، آپ نے سوال کیتا کہ حضور آپ امام الاولیاء ہو، آپ دا مقام قدمی حاضر علی رکبت کل ولی اللہ، یہ مقام کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا میں حضرت یوسف حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ دے اندر بطور خادم گیا سا، بطور غلام گیا سا، انہوں دی نگاہ کرم حاصل کرنے واسطے گیا سا، اللہ دے ولی نگاہ کی تھی دنیا میں وقت دا غوث اعظم آدھی ہے۔ اور جڑا بطور مولوی گیا سی او ابن شقا جس تے دنیا اج بھی لانتاں بیچتی ہے، جڑا بطور دنیا دار گیا سی عبداللہ تمیمی سی، جڑا بطور دنیا دار گیا سی وہ عبداللہ تمیمی سی، جو بطور خادم بطور غلام گیا اللہ دے ولی نگاہ کی تھی ولیاں دا امام بنا چھوڑا۔ اس واسطے میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ اللہ دے ولی دے آستان تے حاضر ہو، اللہ دے ولی دے آستان تے آؤ، زبان تے کنٹرول تو ہے مگر دلان تے کنٹرول زیادہ رکھو، اور بطور غلام آؤ، بطور شاعر آؤ، بطور غلام بطور شاعر آؤ گے تو جو دل 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 نیت اور مراد لا کے بیٹھو گے اللہ کریم اپنے دوستان دے صدقے پوری کر دے گا، کیونکہ نبی رحمت فرمان ذیشان ہے کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اے اللہ دے ولی اللہ دے دوست نے، اللہ دے دوست نے، اور انہاں دا مقام ہے کائنات دا فرمان ذیشان بیان کر رہے ہیں۔ اس نبی دا فرمان کو آپ نے پیش کرنا چاہنا، جو نبی بولے تو اللہ دا قرآن بن دے، نگاہ اٹھائے تو اللہ دا قرآن بن دے، زلفاں دے وال کھولے تو اللہ دا قرآن بن دے، جو نبی لباس پہنے تو اللہ دا قرآن بن دے، جو نبی رحمت علیہ السلام مکہ المکرمہ جاون صورتہ مکی ہو جاون، مدینہ آون صورتہ مدنی ہو جاون، اس مدنی کریم آقا دا فرمان پیش کر رہا کہ امام الانبیاء رحمت کائنات نے فرمایا کہ اللہ دا ولی جیڑی گل اپنی زبان چو کہہ دے، جیڑی گل اپنی زبان چو کہہ دے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروائے کہ رب اپنی لکھی ہوئی تقدیر بدل چھوڑ دے مگر اپنے کامل ولی دی گل ٹال دانے، او دی زبان لا یرد القضاء الا الدعاء، جو اپنی زبان کو اللہ دا کامل ولی کہہ دے اللہ نو ضائع کردہ نہیں۔ ایسے واسطے عارف لاہوری نے کہا کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، ارے قضا کو روک دیتی ہے دعا روشن شمیروں کی۔ اور انہوں مقام ہی ہے، آپ بہت پڑھے لکھے ابا بیٹھے تاریخ پاکستان کا بالخصوص مطالعہ کرو، اسلامیت کا مطالعہ کرو تو دور عصر دا جیسا لو اس خطہ پاک و ہند اندر اسلام پھیلا، دین پھیلا تو اللہ دے ولیاں دی نگاہ کرم دے نال پھیلا، اللہ دے ولیاں دی کوشش نگاہ کرم نہ پھیلا، مولویاں دیا تقریراں نال اسلام نہیں پھیلا، معاشوائے ایک دوجے نے لڑاونا
یا پیا وہ جی گلا کر رہی ہیں میں کدی کدی گلا اپنی لین پڑھتے کر جانا دوست گلا بھی کرتے کہ تو خود علماء دے نال رہنا تے یہ گلا نہیں چاہیے میں کہ گل جی حقیقت ہوگی انہوں چھپانا بھی نہیں چاہیے مولوی ہوئے جڑا مولا دے گھر دی خبر جاننے والا دنیا اج بھی اس مولوی نو کائنات دا فرمان ذیشان بیان کر رہے ہیں اس نبی دا فرمان آپ نے پیش کرنا چاہنا جو نبی بولے تو اللہ دا قرآن بن دے نگاہ اٹھائے تو اللہ دا قرآن بن دے زلفاں دے ول کھولے تو اللہ دا قرآن بن دے جو نبی لباس پہنے تو اللہ دا قرآن بن دے جو نبی رحمت علیہ السلام مکہ المکرمہ جاون صورتہ مکی ہو جاون مدینے آون صورتہ مدنی ہو جاون اس مدنی کریم آقا دا فرمان پیش کر رہا کہ امام الانبیاء رحمت کائنات نے فرمایا کہ اللہ دا ولی جیڑی گل اپنی زبان چو کہہ دے جیڑی گل اپنی زبان چو کہہ دے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروائے کہ رب اپنی لکھی ہوئی تقدیر بدل چھوڑ دے مگر اپنے کامل ولی دی گل ٹال دانے او دی زبان لا یرد القضاء الا الدعاء جو اپنی زبان جو اللہ دا کامل ولی کہہ دے اللہ نو ضائع کردہ نہیں ایسے واسطے عارف لاہوری نے کہا کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی ارے قضا کو روک دیتی ہے دعا روشن شمیروں کی اور انہوں مقام ہی ہے آپ بہت پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے تاریخ پاکستان کا بالخصوص مطالعہ کرو اسلامیت کا مطالعہ کرو تو دور اثر دا جیسا لو اس خطہ پاک و ہند اندر اسلام پھیلا دین پھیلا تو اللہ دے ولیاں دی نگاہ کرم دے نال پھیلا اللہ دے ولیاں دی کوشش نگاہ کرم نہ پھیلا مولویاں دی تقریراں نال اسلام نہیں پھیلا معاشوائے ایک دوجے نے لڑاونا یا پیا وہ جی گلا کر رہی ہیں میں کدی کدی گلا اپنی لین پڑھتے کر جانا دوست گلا بھی کرتے کہ تو خود علماء دے نال رہنا تے یہ گلا نہیں چاہیے میں کہ گل جی حقیقت ہوگی انہوں چھپانا بھی نہیں چاہیے مولوی ہوئے جڑا مولا دے گھر دی خبر جاننے والا دنیا اج بھی اس مولوی نو دنیا اج بھی اس عالم دین نو وقت دا محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر عاشق رسول حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دے نام کو یاد کرتی ہے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم دا غلام شمس تبریزی نہ شد جتنی دیر کسی مرد کلندر دی بارگاہ دی غلامی اختیار نہیں کرے گا اتنی دیر تک دی زبان اثر نہیں ہوئے گا برحال میں جو عرض کرنا چاہنا کہ اللہ دے ولی دا مقام کیا ہے شان کیا ہے مولوی 25 سال تبلیغاں کرتے رہن تے جڑے مسلمان نے نا وہ بھی آتے ہیں یا اللہ مہربانی کر اس جماعت دے کولوں تے جان چھڑا دے تو اللہ دا ولی اپنے حجرہ شریف چوں ایک دن باہر نہ جو دنیا تیڑیاں تے بیٹھی اڈیاں رگڑ دیئے مولا مہربانی کر اپنے پاک ولی نو باہر نکال تاکہ ایسا دیدار کر کے اپنے گناہ بخشا لیں اے تو قابلی جائزہ ہے اور اللہ دے ولی دا مقام ہے کہ زبانوں تبلیغ بھی نہ کرے زبانوں گل بھی نہ کرے نگاہ کر دے ایک بے ایمان کلمہ پڑھ کے با ایمان ہو جاندہ نگاہ کر دے ایک بے ایمان کلمہ پڑھ کے با ایمان ہو جاندہ نگاہ بھی نہ کرے کافر انہاں دے چہرے ول ویکھ لے تو نورانی صورت دیکھ کے کردار محمدی دیکھ کے نورانی صورت دیکھ کے کافر زیارت کر کے دیدار کر کے کلمہ پڑھ کے با ایمان ہو جاندہ
حضرت سخی سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بچپن دے اندر مشہور سی کہ جنہیں آپ نے چہرے وال ویکھ لینا انہیں کلمہ پڑھ لینا، جہدے وال آپ نے ویکھ لینا انہیں بھی کلمہ پڑھ لینا، حتیٰ کہ ہندوؤں لوگوں نے کٹھے ہو کے آپ کے والد گرامی حضرت باسعید علیہ رحمت کی تحریر کی آنے پڑا کہ حضور اپنے بیٹے باہو بے ٹائمہ باہر نہ کڈیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ آخر لگے حضور والا بیٹا باہو باہر نکل گئے، ساڈیاں بوڑھیاں بچے جوان بندے سب یہ چہرے وال ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندے نے، اور یہ جہدے وال ویکھدا بھی کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ ساڈا مذہب دن بدن گھٹی جا رہی ہے، لہذا اپنے پتر دے باہر نکلن دا کوئی ٹائم مقرر کرنا۔ انسان دا فطری تقاضا ہے جس پاسے انہوں موڑو اے ادھر بہتا جان جائے کہ پتہ نہیں کی گل ہے۔ جس وقت پابندی لگ گئی نا اور ٹائم کر لو گیا صبح شام کا، ہندوؤں سکھاں نے اپنے گھراں دے اندر اپنے بیوی بچے تار دینے، اللہ دے ولی نے بچپن دے اندر باہر نکلنا تو کوئی مکان دی چھت پہ کھڑا ہے، کوئی دیوار تے کھڑا ہے، کوئی دروازے دی دہلی جھریٹ چوں ویکھ رہی ہے، جدی جدی نگاہ پیندی ہے گھر کافراں دے نبی پاک دے کلمے دی آواز آندی ہے۔ 4 سال دی آپ کی عمر شریف ہوئی، آپ بیمار ہو گئے، مشہور روایت ہے آپ کے والد گرامی حضرت باسعید علیہ رحمت آپ ایک ہندو حکیم سی طبیب انہیں کو لائے، آخر کہ حکیم جی میرا بیٹا باہو بیمار ہے، مہربانی کرو آ کے چیک کرو دوائی دو تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ کہنے لگے توبہ 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 میں تے باہو دے کول نہیں جانا۔ آخر کیوں؟ وہ آخر لگے میں سنے کہ جدے وال باہو ویندا ہے وہ کلمہ پڑھ لیندا ہے، جڑا باہو دے وال ویندا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ میرا جدی پشتی مذہبی ہندو ہے، میں وہ کول چلا گیا، میں نے اپنا مذہب تبدیل کرنا پہ جانا، لہذا میں باہو دے کول نہیں جانا۔ آپ کے والد گرامی بڑے پریشان جی ہوئے۔ انہاں وقتاں دے اندر ڈاکٹر حکیم عام نہیں سن ہوندے، اج کل تے ڈاکٹر نہ نہیں پیا ہے، اکثر ڈسپینسر اور لیبارٹریاں ڈسپینسری کھول کے بیٹھے، انہاں وقت تے نہیں سی۔ آپ کے والد گرامی فرمان لگے حکیم جی حکیم بھی تسی ہو اور کوئی حکیم بھی نہیں، مہربانی کرو کوئی ذریعہ۔ وہ کہنے لگے ہاں ایک طریقہ میرے کو ہے۔ کیڑا؟ کہنے لگے باہو دا قارورہ یعنی پیشاب کسی شیشی وچ پاؤ، پا کے میرے کو لے آؤ، میں چیک کراں گا، مینوں مرض دی سمجھ آ جائے گی، میں دوائی دیاں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ آپ کے والد گرامی واپس آ گئے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کے تعالیٰ بچپن دی عمر شریف مسلمانوں، اللہ دے ولی دی محفل کے اندر آنے والوں، اس سے پاک دی تقریب شہید اندر حاضری دینے والوں، سنو اللہ دے ولی دا مقام کیا ہے، اللہ دے ولی دا شان کیا ہے۔ بچپن دی عمر شریف ہے آپ دی، آپ تشریف فرمانے، آپ کے والد گرامی آ گئے، فرمایا ابو جی واپس کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا بیٹا حکیم ہندو ہے، کافر غیر مسلم ہے، وہ آندہ میں باہو دے کول نہیں جانا، جی میں باہو دے کول چلا گیا مینوں اپنا مذہب تبدیل کرنا پہ جانا، مینوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا پینا، اس واسطے میں باہو دے کول نہیں جانا۔ ابو جی پھر کی آنگا بیٹا وہ آنگا کہ باہو دا قارورہ یعنی پیشاب شیشے وچ پا کے میرے کول لے آؤ، میں چیک کراں گا دوائی دیں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ دے ولی کامل جناب سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ وجد وچ آ گئے، آپ جوش چ آ گئے، فرمایا ابو جی واللہ مینوں خدا دی قسم ہے او ہندو طبیب نے میرے مرض دا علاج کرنا ہے، میں وہ کفر دا علاج کرنا ہے، میرے مرض دا علاج کرنا ہے، میں وہ کفر دا علاج کرنا ہے۔ بیٹھا کارے عمر 4 سال دی ہے، بیٹھا کار عمر 4 سال دی کار بیٹھ کے کئی میل تے بیٹھا ہندو اندے کفر دا علاج کرتا پیا۔ جویں قبلہ صوفی جی سرکار
گل ہوندی جڑی آپ پیتی ہوئے سنی سنائی تو ممکن ہے جھوٹ بھی ہو جائے. اور ایک گل یاد رکھو، میں منہ تے تعریف کرندہ زیادہ قائل بھی نہیں، مگر ایک انسان اللہ نے مقام عطا کیتا ہوئے اندے تو بخل تو کم لینا یہ بھی انسانیت نہیں. ایک کل میں تمہیں پہلے کہہ دیا کہ مجھے شامل نہ کر حاشیہ پرداروں میں نے داراؤں نہ کبھی جم کی غلامی کی ہے. ایک یہی فخر میرا سر جھکنے نہیں دیتا کہ میں نے سرکار دو عالم کی غلامی کی ہے، مگر جو مقام اللہ نے عطا کیتا ہے اپنی ذاتی گل کرنا. میرے گھر 14 سال تو دکھ جاندہ نہیں سی. بڑے بڑے آستانے تھے گیا، دیگاں بھی لائیاں، اپنی استطاعت کے مطابق ختم شیفی دلائے سب کچھ کیتا. اخیر آج دی نقیب محفل میرے محسن نے، میرے بڑے بھائی نے اور علماء نے، بہت بڑے محسن نے، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا امجد علی امجد صاحب، انہاں کو میں حاضر ہوئے. میں کہا علامہ صاحب میں بڑا پریشان ہو جاتا. کہنے لگے کی کہا؟ میں کہا دکھ نہیں جاندہ تو بیماری نہیں جاندی. کہنے لگے میں تنوں ایک اللہ دے ولی دے آستان تے لے چلنا، جے وہ راضی ہو گیا انہیں نگاہ کرتی تو دکھ کٹے جان گے، تے جے وہ راضی نہ ہویا انہیں نگاہ نہ کیتی تے پھر شاید تنوں کئی سال جانا پوے، کئی مہینے جانا پوے. آنگنے کے عشق کرم دا اگلی قطرہ تے میں دے وسنا ہی، اکنا لبدیا عمر گزاری تے اکنا دے وچرا ہی. اے نصیب کی بات ہے. میں پہلی آری حاضر ہویا تو زیارت کی تھی. میں کہا صوفی جی اے تکلیف ہے، نہ جانے موجندر صاحب یا کوئی سرکار لو اشارہ سی یا میرا نصیب چنگا سی. میں تے اپنے اپنے خوش نصیب سمجھنا میرا نصیب چنگا سی، اس واسطے بھی کہ وہ بندہ ویسے بھی نصیبہ والا جڑا اللہ دے ولی دے آستان تے آ جائے، وہ ویسے بھی نصیبہ والا. میں حاضر ہویا، نہ کوئی تویز، نہ کوئی پانی، نہ کوئی ہاتھ چوک کے دعا کی تھی. میں نے کہنے لگے سرکار دا سنا خانے کیوں نبی کریم علیہ السلام دے مسلط دکھانا ہے، میں میرے رسول دے بہن ہے، تیرے لاگے دکھ آ جان تیری کوئی کوتاہی ہونی ہے. تے جا آج تو بعد جس مقصد واسطے تو ہوئے ہیں تیرا دکھ کٹیا جائے گا، مگر آج تو بعد اپنے آپ دی بھی اصلاح کر. جس وجہ تو میں ایتھے بطور شاعر بطور غلام آنا ہمیں کوئی نہیں مانتا. کچھ ہوئے تو پھیری ہے لال قدری جو ہوئے تو پھیری لوگ کی لال آنگے نے. مانا عرض کر رہے سا حضرت سخی سلطان ماہو رحمت اللہ تعالیٰ نے بیٹھے کر اپنے باپ نے فرمان لگے ابو جی واللہ میں رب دی قسم ہے اس ہندو طبیب نے میرے مرض دا علاج کرنا ہے، میں وہ کفر دا علاج کرنا ہے. آپ نے کروڑا مبارک یعنی پیشاب شیش وچ پایا تاکہ دے چھوڑا. آپ دیوال دے گرامی شیشی لے کے ہندو طبیب دے کول آندے پے، ہندو حکیم دے کول آندے پے. ہندو حکیم اپنی کرسی تے بیٹھے شیشی تو ڈکن اتار جا پیا، ڈکن اتار کے شیشی دے وال ویکھیا، آنکھ کرور دے وال ویکھیا، نگاہاں اوتھے ہی رہ گئیاں، اکھاں چوں آنسو جانے شروع ہو گئے. زارو قطار ہوئی جاندا ہے، زارو قطار ہوئی جاندا ہے. آپ دے پیشاب مبارک والی شیشی وال ویکھی جاندا ہے، زارو قطار ہوئی جاندا ہے. سنو اللہ دے ولی دا مقام سنی مسلمانوں اولیاء کرام شیخ العظام دے ماننے والوں، پیر سیال لجپال دے ماننے والوں، پیر مہر علی شاہ دے ماننے والوں، حضرت پیر کرمہ والا شریف دے ماننے والوں، حضرت پیر خواجہ حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب علیہ رحمت دے ماننے والوں، کوٹلے شریف دے غلاموں تے مستانوں، صوفی جی سرکار دے ماننے والوں. سنو اللہ دے ولی دا مقام کیا ہے، اللہ دے ولی دا شان کیا ہے. ہندو حکیم شیشے تے ڈکن اتاردا پیا، نگاہاں اوتھے ہی رہ جاندیاں نے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے، زارو قطار ہوئی جاندا ہے. آپ دے والدے گرامی نے 2-4
5-10 मिनट वेखिया आके हकीम जी मेरा बेटा बीमार है मैं दवाई लैने वास्ते आया तुसी इहदे वल वेखी जांदे ते रोई जांदे हो हकीम जी मैनू भी तो कोई जवाब दिओ मैं भी ते अपने बेटे वास्ते आया हकीम जवाब ही आंदा बाबा पुछी कुछ ना अल्लाह ते चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हो अल्लाह ते चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई हो ते नबी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो यार मुश्क मचाया ते जा खुलन पर आई हूँ ते जीवे मुर्शद कामिल बाहू जय बूटी लाई हूँ आंदा बाबा मेहरबानी कर जल्दी कर दवाई मगरों देंगा पहले मैनू अपने पुत्र बाहू दे कोल लेके चल आप दे बाद गिरामी नाल लेके तशरीफ लेके आंदे ने शकी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह 4 साल की उम्र शरीफ है अपने आस्थान से बैठे हुए ने हकीम आपके आस्थान से हाजिर होंगे पिया आपने दूरों वेख्या वेख के फरमान लगे हकीम जी आपो तो नहीं आए हकीम जी आपो तो नहीं आए जे बलवाया तो आया ना हथ बन के खलो गया आपने कदमी गिरदा आंदे हजूर मेहरबानी करो पहले मैनू कलमा पढ़ा के नबी रहमत की गुलामी दिलवा के अपने मुरीद अंदर शामिल करो बकिया गुफ्तगू उस तो बाद होएगी आपने कलमा पढ़ाया वो कलमा पढ़दा पिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह दे वली दे कारों दे अंदर इतनी ताकत है कि घर बैठा मीला ते बैठे काफर नूं कलमा पढ़ा के बा ईमान कर देंदा है जिस ते करों दे अंदर इतनी ताकत है उसकी अपनी जात का क्या आलम होगा उसका अपना क्या मकाम होएगा इस वास्ते अल्लाह दे वलियां दी महफिल दे अंदर अल्लाह दे वली दे आस्थान ते आओ अगर जहरी तौर ते जिंदा होवन तो खुश नसीब हो कुछ हासिल करने वास्ते आओ सवाल लेके ना आओ सवाल ते ता करिए जी इन्हां नूं रब ने ताकत ना बख्शी होवे सवाल ते ता करिए जी इन्हां नूं पता ना होवे जिहड़े घर बैठे सैकड़ों मील दूर टेलीफोन ते मरीजां दे मर्जां नूं आराम देंदे ने शिफावां देंदे ने घर बैठिया निकाह कर लोग फोन कर सूफी जी मुश्किल है घर बैठिया निकाह की है क्यों कि अल्लाह ने मकाम अदा किया ना कि अल्लाह के वली का मकाम है कि लगा तू इला बिला बिल्लाही जमाल पूरी कायनात में विच रहिंदा है जिवें हाथ दी हथेली सामने है सुभान जेड़ा घर बैठिया पूरी कायनात नूं हाथ दी हथेली वांगू वेंदा है वो तेरे मेरे दिल दी गल नहीं जानदा इस वास्ते बतारे शायर आओ बतारे गुलाम आओ जे कोई सवाल होवे चजदा ते दिल च लेके बैठो पीर कामिल होएगा तो फिर कामिल पीर मुहम्मद बख्शा लाल बनौन पत्थर दा पीर कामिल होएगा निगाह करेगा
کئیو سوال کو مشکل بھی حل ہو جائے گی. حضرت گرامی میں کلمہ پڑھی سی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ کوئی اندر رب دی بارگاہ جان دا وسیلہ نماز ہے، کوئی اندر رب دی بارگاہ اندر جان دا وسیلہ قرآن ہے، کوئی اندر رب دی بارگاہ جان دا وسیلہ تسبیح و تحلیل ہے. نہ نماز، حج، زکات، روزہ، تلاوت قرآن کریم، یہ تمام تقوی اندر شامل ہے. بندہ قرآن نہ پڑھے تو متقی نہیں ہو سکتا، نماز نہ پڑھے متقی نہیں ہو سکتا. ثابت ہویا قرآن اور ہے، وسیلہ اور ہے، نماز اور ہے، وسیلہ اور ہے. اس تو بعد وسیلہ کیا ہے؟ بالاتفاق محدثین کے مطابق، میں ایک دو منٹ اپنی گل ختم کرنا. بالاتفاق محدثین کے مطابق، اللہ دے قرآن دے حکم دے مطابق، وسیلے تو مراد نبی مصطفیٰ دی ذات ہے، حضور دی ذات بارگاہ کبریا تک لے جانے ایک وسیلہ ہے. اسی اولیاء کاملین دی بارگاہ دے اندر آکے بیعت اس واسطے کرنی ہے کہ بیعت کرنا اللہ دے قرآن دے حکم دے مطابق ہے، نبی مصطفیٰ دے فرمان عزیز شان دے مطابق ہے. اسی اللہ دے ولیاں دی بارگاہ میں جا کے بیعت اس واسطے کرنی ہے کہ خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں، اور اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں، غوث الورا کا ہاتھ ہے مشکل کشا کے ہاتھ میں، اور مشکل کشا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں. ید اللہ فوق ایدیہم، ولیوں سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. اللہ کریم تاری میری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سیٹرڈے کھلے تے بار بار ہونا، تھوڑی دیر سانو ذرا نا چھٹی دے دو، تہاڈی بڑی مہربانی. او پیچھے نویں بزرگ آوندے نا جڑے، انہاں تے سارے روڑ یا تھوڑی دیر بعد میں تقریر شروع کرا کے تے اوتھے ہونا سارا میرے تے سٹو تاکہ کوئی خوشبو آوے. حضرات حافظ نادر صاحب تشریف لے آندے نے، انہاں دی آمد تو پہلے ذوق نال محبت نال اچھی نعرہ تا لانا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہن اسی تقریراں سنن واسطے بالکل تیار ہیں. جس طرح قاری صاحب دی تقریر سنی بالکل تیاری نال تسی سنی، اللہ تانوں خوش رکھے. نعرہ بھی اسے تیاری نال لانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ کرما والا شریف، آستانہ عالیہ صوفی جی سرکار. درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ثنا الہی کہ جو ہر ہر دان اس دانا کوئی میدان لاندا تے در مرشد دا، در مرشد دا بلیو خانہ حج ضرور کریے تقوی رکھے
چھڑنا چھڑ پیر دا بوا چھڑنا چھڑ پیر دا بوا پاویں لکھ واری درکارے آزم جس تے مرشد راضی تے او لگ دے پا